بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظل العالی کی صحافیوں سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق ملتان میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قوم نہیں اٹھے گی اور اپنی رائے کو عزت نہیں دے گی تو ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 جلسے کیے ہیں، عوام کا رد عمل حوصلہ افزا ہے۔ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی آپ ہمارا تاریخ ساز جلسہ دیکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کسان مظلوم ہیں۔ عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ جنہوں نے جس ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ انہوں نے کہا کہ ازسر نو الیکشن ہو، فوج الیکشن سے دور رہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اسمبلیاں جہاں بک رہی ہوں، سیٹیں بیچی جا رہی ہوں، اسے الیکشن کون کہتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم سری نگر لینے نکلے تھے لیکن مظفر آباد بھی ہاتھ سے جا رہا ہے۔ چین جیسے دوست کو ناراض کیا گیا اور میگا پروجیکٹس بند کیے گئے۔ ہم نے دوستوں کو ناراض کیا اور چین ایران اور افغانستان کے ساتھ ہلمند اور واخان کے ذریعے ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ اگر مسئلہ دہشت گردی کا ہے تو چین اپنے تحفظات کے باوجود افغانستان سے تعلقات بحال کر رہا ہے۔ اگر بااختیار ادارہ دفاعی ادارہ ہوگا تو وہ ملک کی معاشی حالات کو بہتر بنانے کی بجائے مزید خرابی پیدا کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دوران گفتگو کہنا تھا کہ افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے اور حماس بھی ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے۔ ہم نے دونوں کے ساتھ ملاقات کی تو یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے خلاف ہے جس سے رد عمل الیکشن میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا ماحول بنتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں اور تلخیاں کم کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہر الیکشن ہی متنازع ہوا، اب اسے ہر صورت درست کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں جا چکی ہے، آئین کے لیے سب سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو آئینی عہدے بھی لے رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے، اس کا مطلب حکومت اقلیتی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاستدانوں کو فکر کرنا ہوگی کہ ہمارے الیکشن متنازع ہوتے ہیں، ملک کا نظام اس وقت خراب ہے، آئین موجود ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے لیے بھی بیٹھے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، جب آئین پر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر آئین بنایا کیوں تھا؟ ہائی کورٹ نے 11 مسلم نوجوانوں کی ضمانت منظور کی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کی کامیاب پیروی، عدالت نے دہشت گردی کے الزام میں ماخوذ مسلم نوجوانوں کے خلاف فرد جرم عائد نہ کرنے پر انہیں ضمانت دے دی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس ضمانت کو تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے خیر مقدم کیا اور کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ دیگر معاملوں میں نظیر ثابت ہوگا۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 18 ماہ بعد مسلم نوجوانوں کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ ان نوجوانوں کے اہل خانہ کے لیے بھی انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ مولانا مدنی نے اس پر بھی سخت مایوسی ظاہر کی کہ پولیس اور تفتیشی ایجنسیاں جان بوجھ کر مقدمات میں رخنہ ڈالتی ہیں اور وہ اس کے لیے مختلف ہیلے اور بہانوں کا استعمال کرتی ہیں۔ گرچہ 3 ماہ کے اندر فرد جرم کا التزام ہے، تاہم زیادہ تر معاملہ میں اس سے روح گردانی کرتے ہوئے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ملزمین کو زیادہ عرصہ تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہوتا ہے۔ گرفتار مسلم نوجوانوں کا تعلق سہارنپور اور مظفر نگر کے علاقہ سے ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس معاملہ میں قانونی پیروی کرنے والی جمعیت علماء کی قانونی ٹیم کی بھی ستائش کی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر اخند کا دورہ قندوز۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے معاشی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے قندوز کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ سرکاری کمپنیوں کے فعال ہونے سے ملک کی اقتصادی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر اخند کا مزید کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ اس سال بھی اس صوبے میں ترقیاتی منصوبے نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امارت اسلامیہ خطے اور دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہاں ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر حج و اوقاف شیخ الحدیث مولانا نور محمد ثاقب نے اسلامی دنیا کے علماء کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ امارت اسلامیہ خطے اور دنیا کے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہاں ہے۔
انہوں نے اسلامی ممالک سے کہا کہ وہ اسرائیلی حکومت کے جرائم کے خلاف کھڑے ہوں اور فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے جاپانی سفیر کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے جاپانی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعلقات، بالخصوص جاپان کی انسانی امداد اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے جاپان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کو تاریخی قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی کی امید ظاہر کی ہے۔ انہوں نے خطے اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ امارت اسلامیہ کے خارجہ تعلقات کے فروغ کے بارے میں جامع گفتگو کی اور مزید کہا کہ خطے کے ممالک کے درمیان افہام و تفہیم میں اضافے کے ساتھ ساتھ تعلقات میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ جاپان افغان حکومت کی بہتر گورننس اور پیش رفت کو سمجھتا ہے، اس لیے افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اپنی حکومت اور عوام کو زمینی حقائق سے روشناس کرانے کے لیے اپنا سفارت خانہ کھولا ہے۔ جاپانی سفیر نے افغانستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی پر بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں جاپانی سفیر نے آئندہ دوحہ اجلاس میں افغان حکومت کی شرکت کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت کی مرضی کے بغیر خصوصی نمائندے کی تقرری حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ دوحہ اجلاس کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں اور خصوصی نمائندے کی تقرری کو غیر ضروری امر قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے میکانزم کی بجائے موجودہ دو طرفہ میکانزم کے ذریعے تمام مسائل پر افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ رفح آپریشن کے آغاز سے جنگ بندی میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں ملک کے اقتصادی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح پر اسرائیلی فوج کی کارروائی کا آغاز ان مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنا۔ وزیر اعظم قطر نے کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات نہیں رکے اور وہ اب بھی مذاکرات جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الثانی نے اپنی تقریر میں واحد فلسطینی حکومت پر زور دیا۔